جی ویلکم بیک. اور ہم بات کر رہے تھے بہت ہی کرٹیکل ٹاپک پہ ڈاکٹر سمد اور میں, اور ہم سوچ رہے تھے کہ کس طرح سے چھوٹی چھوٹی باتوں کو اوائڈ کر کے ہم اپنی لائف میں سے جو یہ مشکل باتیں ہوتی ہیں انہیں ہم ایلیمینیٹ کر سکتے ہیں. جی تو کنٹینیو کرتے ہیں. بالکل, ہپنوسس پہ بات ہو رہے تھے کہ ہپنوسس لوگ ایزا جادو یا کوئی اس طرح کی استعمال کرتے ہیں, پریزنٹ کرتا ہے اس طریقے سے تاکہ لوگ بہت اٹریکٹیو ہو, 99% یا اپنے آپ کو یا دوسروں کو اپنیٹائز کرو. درحال کہ ہپنوسس میں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ہر کوئی اپنیٹائز ہو جائے. اس میں یہ ہے کہ یعنی یہ ایک بہت زبردست چل رہا ہے کہ بہت اچھے سے یونیورسٹی میں ہمارے یہاں پر ابھی بھی سائیکولوجی کے ڈپارٹمنٹ میں پڑھائے جاتے ہیں, اور ہر یونیورسٹی کا یہ ایک جو سائیکولوجی کا ڈپارٹمنٹ ہے ان کا ایک پارٹ ہے وہ چیز. تو بات یہ کہ یہ میجک نہیں ہے, یہ کوئی ایسا کوئی چیز نہیں ہے ہپنوسس, یہ علاج ہے. یہ آپ کے لاشعوری جو اندرونی جو آپ کے سائیکولوجیکل جتنے بھی پرابلمس ہے اس کا علاج ہے. جتنے بھی علاج اس پہ میں نے بڑی واضح تفصیل سے بکس لکھی ہے اس پہ, کافی اردو میں بھی ہے. تو ہپنوسس ہم سکھا دیں گے ان کا انشاءاللہ اگلے سیشن میں, اگلے انشاءاللہ پروگرام میں ہم ہپنوسس پہ بات کریں گے. ایک ایک طریقہ ہپنوسس کا بتاؤں گا, ایک ایک طریقہ کلر تھراپی کا کچھ چیزوں کے بارے میں بتائیں گے, کچھ خاص بیماریوں کے بارے میں, اور ہربل کچھ تھراپیز ہے جو کہ اس کے ہم کریں گے. ہرب تھراپی کچھ ہے, ہربل تھراپیز ریگارڈنگ واٹ, کن ڈیزیز کو کور کریں, کوئی بھی بیماری ہے, کوئی بھی ہم ایک ایسی جو کامن جو بہت زیادہ مقصد چل رہے ہیں آج کل جو زیادہ کچھ بیماریاں ہیں اس کے لیے ہم کیا کیا ٹریٹمنٹ کیا کر لیں. تو بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کی اپنی جو دنیا ہے آپ کے اندر جو ہے لاشعور ہے, آپ کے کانشیس سب کانشیس ان کانشیس ہے, اس کو فریش رکھا جائے, انسان مائنڈ کو فریش رکھا جائے تو دل میں آٹومیٹکلی خوبصورتی آ جاتا ہے, انسان کی دل حسین ہو جاتے ہیں, خوبصورت ہو جاتے ہیں. بالکل. اور جب آپ کو ہر چیز حسین لگتا ہے, خوبصورت لگتا ہے تو انسان ہر چیز میں ترقی کرتے ہیں, آسان لگتا ہے, ہر چیز ایزی لگتا ہے. لوگ جو ہے نا اصل میں پریشانیاں اس وقت ریز ہوتے ہیں جب ہم اپنے لیے کریٹ کرتے ہیں سارا کچھ. ہاں وہ خود ہی سے بنائی ہوئی پریشانیاں ہوتی ہیں. آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اگر لائٹلی لے کر ڈیل کریں گے تو پرابلم نہیں ہوتی ہے, بلکہ میرا تو یہ کہنا ہے کہ وہ پرابلم ہی ایگزسٹ نہیں کرتی جس کا کوئی سولوشن نہ ہو. تو اگر سولوشن اویلیبل ہے, وہ سیناریوز آپ کریٹ کر سکتے ہیں, آپ اسے اویل کر سکتے ہیں, تو آپ کو صرف وے ڈھونڈنا ہوتا ہے, ایک رائٹ وے چوز کرنا ہوتا ہے. اور جو آپ چوز کر سکتے ہیں جب آپ پراپرلی ایک اپنے سینسز میں ہوں, اس کو آپ اپنے ٹیمپرمنٹ کو لوز نہ کر جائیں ورنہ آپ اپنی اننگز کھو بیٹھیں. بالکل, ہر چیز کا ایک دنیا, ہر مسئلے کا ایک دنیا ہے. تو اس مسئلے کے اندر پھر جب جا کے آپ دیکھیں گے تو بہت سارے راستے نظر آتے ہیں اس مسئلے سے نکلنے کا. اگر مسئلے کے اندر نہیں جائیں گے آپ ڈر رہے ہیں, دور سے ڈر رہے ہیں, اس کو ویسے خوف سے دیکھ رہے ہیں, تو مسئلہ کبھی حل نہیں ہوگا. آپ کو چاہیے کہ مسئلے کے اندر جائیں, اس سے لڑیں, اس کو فیل کریں, تو پھر اندر جب جائیں گے مسئلے کے تو آپ کو راستے نظر آتے ہیں نکلنے کے, اس کو ختم کرنے کے. اس کو تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر کچھ ایسی چیزیں, ناقص انرجیز آتے ہیں, ناقص پاور آتے ہیں, کریٹ ہوتے ہیں ہمارے اندر سے, کریٹ ہوتی ہے. تو جب وہ کریٹنگ, جب وہ چیز جو کریٹ ہوتی ہے, آپ اس کو ریموو کرنے کے لیے آپ کی اپنے سائیکولوجی سے کرنی ہوگی, اپنے چیزوں سے کرنی ہوگی. جس طرح ہپنوسس کے طریقے جب ہم بتائیں گے کہ آپ ایک لیتارجک حالت میں جا کے آپ ایک کیفیت اپنے پہ طاری کریں, جسے سومنامبولزم کہتے ہیں یا کیٹالیپسی کہتے ہیں, یا لیتارجک حالت اپنے آپ پہ طاری کر کے جب ہم اپنے کو سجیشن دیتے رہیں گے, ہپنوسس میں ہے کہ ہم اپنے کو سجیشن دیتے تو ہم ایک کیفیت میں چلتے ہیں. وہ ایسی کیفیت ہوتی ہے, ایسی فیلنگ ہوتی ہے جو کہ ہلکاپن کا, ایک خوشی کا ایک ہوتی ہے. دوسرا سٹیج ہوتے ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنے بازو کو یا کوئی بھی باڈی کا حصہ کو نارملی آپ نے ایسا رکھا, یہ اتنے یعنی اسٹف ہو جاتے ہیں, یہ اتنے زیادہ ہارڈ ہو جاتے ہیں کہ یہ کوئی بھی ہلا نہیں سکیں گے, آپ کے ہاتھ کو ادھر ادھر نہیں کر سکیں گے. اور یہ سارا کچھ ہمارے اندر ہوتی ہے, ہمارے لاشعور میں ہوتی ہے.
اور اسی سے ہم لے سکتے ہیں یہ سارا کچھ اپنی باڈی پہ. جتنی بھی آپ چینجز لانا چاہتے ہیں لا سکتے ہیں, اور اپنے سائیکولوجی میں چینجز لانے, اپنی سائیکولوجی کے پرابلمس کو ختم کرنے کے لیے یا اپنی شخصیت میں چینج لانے کے لیے یہ بڑی کاؤنٹ کرتا ہے, بہت ضروری چیز ہے. ڈیفینیٹلی, کیونکہ آپ کو خود ہی کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سی چیز آپ کو زیادہ پلس پوائنٹ ہے آپ کے لیے, کون سی چیز آپ کو زیادہ. بالکل, مالج کو اتنا پتا نہیں ہوتا ہے جتنا کہ آپ کو ہوتا ہے کہ بیسیکلی پرابلم ہے کہاں کہاں ایگزسٹ کر رہی ہے. بالکل, ان کو کیا تکلیف ہے. اب مالج تو پوچھے گا, ہسٹری لے گا, اور آج کل مالجوں کے پاس اتنا ٹائم کہاں ہے, وہ تو اتنے قطار لگے ہوتے ہیں لوگ. تو اب میں نے دیکھا ہے یورپ اور امریکہ میں کچھ جگہوں پہ ایسے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں, اس میں سے زیادہ سے زیادہ 2-3 پیشنٹ روزانہ دیکھتا ہے ڈاکٹر. یہاں پر لائنیں لگی ہوتی ہے, اور یہ کہا کہ 1 منٹ میں فارغ کر کے ادھر سے نکل گئے, ادھر سے آگے ادھر سے نکل گئے, ادھر سے آگے ادھر سے نکل گئے. تو ہوتا ہے آج کل ٹائم کہاں ہوتا ہے کہ آپ اس کو اپنا مسئلہ بتائیں, آپ کے ساتھ گھنٹے گھنٹے بیٹھیں. بالکل, ایک سائیکولوجسٹ آپ کے ساتھ کم سے کم 2-3 گھنٹے بیٹھ کے تو آپ کا مسئلہ سمجھ سکتے. اور اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم تو جادو کو ڈھونڈتے ہیں کہ بس ایک شخص کو یہ ہو جائیں اور 1 منٹ میں بس ہمارا سارا کچھ حل کر دیں, اور اس وجہ سے کوئی چیز حل نہیں ہوتی. ہاں, یہ بہت ریئر ہوتا ہے کہ آپ کو اچھے ڈاکٹرز مل جائیں جو آپ کو صحیح طریقے سے ٹریٹ آپ کو کر سکیں, کیونکہ اکثر یہ ہونے لگا ہے آج کل کہ ہم لوگ نارملی پرسکرپشنز پہ جا رہے ہوتے ہیں جو کہ فارمولا پرسکرپشنز ہوتے ہیں. تو وہ چیز صحیح نہیں ہے, کیونکہ ہر کیس ٹو کیس آپ کا پرابلم ویری کر رہا ہوتا ہے. اٹس ناٹ دا سیم ود ایوری ون. یہ بات سمجھنی چاہیے ڈاکٹرز کو بھی یا ان لوگوں کو بھی جو پیشنٹس ہیں کہ ہم پراپر ٹریٹمنٹ لیں, کیونکہ ایک تو سیلف میڈیکیشن کی طرف لوگ بہت چلے گئے جو کہ ایک نیگیٹو پارٹ بھی ہے. ہاں بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں, یعنی وہ اپنے آپ کا خود ٹریٹمنٹ اگر آپ نیچرل طریقے سے اپنا کرتے ہیں تو یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ میڈیکل سے تو اس کے کوئی کیا نہیں. لیکن اگر آپ جا کر کوئی ٹیبلٹ لیتے ہیں تو یہ بہت بڑا نقصان ہے, کیونکہ آج کل تو انگزائٹی کی ٹیبلٹس اتنی آ گئی ہیں مارکیٹ میں کہ لوگوں کو پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ ڈاکٹر کے پاس جائیں, پوچھیں کہ مسئلہ کیا ہے, پرابلم کہاں ہے. ڈوز آپ کو بتائیں کہ ڈوزیج آپ کو بتائیں کتنا. میں آپ کو ایک چیز کا بتاتا ہوں, میڈیکل سے, میں کیونکہ میں میڈیکل ایکسپرٹ ہوں, تو میڈیکلی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر ایک اینٹی بایوٹک ہم 2 دن کے لیے لیتے ہیں, یا مسئلہ حل ہو گیا یا 1 دن میں حل ہو گئے, یا ہم نے 1 گولی کھا لے اس سے بھی حل ہو گئے, لیکن یہ بیماری دوبارہ ضرور آئیں گے. دوبارہ پھر ایسا کریں گے تو آپ کے وجود میں وہ جو جراثیم ہے وہ اس میڈیسن کے ساتھ, کیونکہ پراپرلی ڈوز آپ نے نہیں لی ہے, اس کے ساتھ لڑ کی وہ اتنے اسٹرانگ ہو جاتے ہیں کہ پھر بہت ہیوی ڈوز اینٹی بایوٹک پہ وہ ختم نہیں ہوتی. ایسا اکثر ہوتا ہے, جو لوگ سلیپنگ پلز لے رہے ہوتے ہیں وہ اتنے زیادہ یوزڈ ہو جاتے ہیں, یعنی کہ یہ میڈیسن کھا کے, ٹیبلٹس کھا کے سونے کے, کہ اس کے بعد ان کو وداؤٹ سلیپنگ پل نیند نہیں آتی, اور پھر وہ اتنے یوزڈ بھی ہو جاتے ہیں کہ انہیں اتنی پاور کی نہیں چاہیے ہوتی, اس سے زیادہ ہیوی پاور کی چاہیے ہوتی ہے. تو یہ بہت بالکل, اگر آپ 1 mg لیتے ہیں شروع میں تو بھی وہ اثر کرتا ہے, انتہائی زیادہ ڈیپلی نیند میں لے جاتا ہے. پھر یہ 10 mg پہ بھی پہنچے تو بھی آپ پر کوئی اثر, پھر آپ کو 20 mg پہ جائیں گے تو بھی آپ پر اتنا زیادہ اثر نہیں کرتا ہے. تو بات بھی ہوتا یہ کہ عادی ہو جاتا ہے انسان کی باڈی اس کے ساتھ جو ہے نا, وہ پھر آگے کچھ نہیں ہوتا. اگر 1 سگریٹ کسی نے پینا ہے, شروع میں 1 سگریٹ پیے انہوں نے, تو وہ بہت اس نے اثر کیا اس پہ, لیکن آہستہ آہستہ یوزڈ ہو جاتے ہیں, اس کی باڈی اس کے ساتھ عادی ہو جاتے ہیں, تو پھر روزانہ اگر 20 بھی پیتے ہیں تو وہ بھی اتنا فرق نہیں پڑتا ہے. ایک چھوٹی سی بڑی اچھی سی ایگزامپل ہے, جو لوگ ڈائٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ ایک ڈائٹ پلان بنا لیتے ہیں, ٹھیک ہے, اسی کو وہ فالو کر رہے ہوتے ہیں, تو ایک حد تک تو ویٹ ان کا 10 آپ کو kg کم کرنا ہے جو بھی ہے وہ ہو جاتا ہے, اس کے بعد جا کے ویٹ رک جاتا ہے, اسٹک ہو جاتا ہے. وہ آپ کے جو 5-6 kgs ہوتے ہیں وہ نہیں جو ہے وہ کم ہو رہے ہوتے, کیونکہ وہ جو پلان آپ کا ہوتا ہے وہ اس سے یوزڈ ہو جاتی ہے آپ کی باڈی, تو پھر کوئی فرق نہیں ہوتا, ریڈکشن ہو ہی نہیں رہی ہوتی, ریڈیوس ہو ہی نہیں رہا ہوتا آپ کا ویٹ, نہیں ہوتا ہے بالکل.